بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں وحید اسلامک ٹی وی۔ رسالت کے عہدے بسعادت کا ذکر ہے کہ ایک دن ایک جوان رانا بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے۔ وہ بڑے نفاست پسند اور شوقین مزاج معلوم ہوتے تھے۔ نیچی ازار پہن رکھی تھی، سر پر بنے سنورے ہوئے لمبے لمبے خمدار بال تھے جو ان کے دوش پر لہرا رہے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھا تو ان کا نام لے کر فرمایا، یہ کیا اچھے آدمی تھے اگر اتنے لمبے بال نہ رکھتے اور اتنی نیچی ازار نہ پہنتے۔ یہ جوان رانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ الفاظ سن کر اسی وقت حجام کے پاس گئے اور اپنے لمبے لمبے بال کٹوا دیے۔ پھر اپنی ازار یعنی کہ پاجامہ کو نصف پنڈلی تک کر لیا اور عہد کیا کہ عمر بھر یہی وضاقتہ رکھیں گے۔ یہ جوان رانا جن کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا اس قدر پاس تھا کہ اس وضاقتہ میں رہنا تھوڑی دیر کے لیے بھی گوارا نہ کیا، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسند فرمائی۔ حضرت خریم رضی اللہ تعالی عنہ بن فاتق السعدی تھے۔ حضرت ابو یحییٰ خریم رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار نہایت عظیم المرتبت صحابہ میں ہوتا ہے۔ ان کا تعلق عرب کے نامور قبیلے بنو اسد سے تھا۔ حضرت خریم رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے بعد اور غزوہ بدر سے پہلے شرف اسلام سے بہرہ ور ہوئے۔ ان کا اسلام لانے کا واقعہ نہایت حیرت انگیز اور دلچسپ ہے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے اہل سیر نے یہ واقعہ ان کی اپنی زبانی اس طرح نقل کیا ہے، میں ایک دفعہ اپنے اونٹوں کو لے کر نکلا، اتنے میں شام ہو گئی، اونٹوں پر دہشت طاری ہو گئی، میں نے ان کو کسی طرح بٹھا دیا اور خود بھی ایک اونٹ کے بازو سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ پھر میں نے زمانہ جاہلیت کے دستور کے مطابق پکار کر کہا، میں اس وادی کے مالک جن کی پناہ مانگتا ہوں۔ اپنی پکار کے جواب میں مجھے ایک غیبی آواز سنائی دی جو کہہ رہی تھی، تجھ پر افسوس ہے کہ جنوں کی پناہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ لے جو بزرگ و برتر ہے، نعمتوں سے نوازنے والا اور فضل کرنے والا ہے، وہی حلال اور حرام کے احکام نازل کرنے والا ہے۔ اللہ کی وحدانیت کو مان اور کچھ فکر نہ کر، جنوں کا ڈر اور خوف دل سے نکال دے اور سورہ انفال کی آیتیں پڑھ۔ اپنی ہر منزل پر صرف اللہ کو یاد کر، میدانوں، ٹیلوں اور پہاڑوں پر اسی کا ذکر کر۔ جنوں کے مکر و فریب تو آگ میں جھونک دیے گئے، اب جو چیز کام دے گی وہ پرہیزگاری ہے یا نیکی۔ یہ آواز سن کر میں نے کہا، اے نصیحتیں کرنے والے، تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تیری باتیں میری سمجھ سے بالا تر ہیں۔ جواب میں پھر یہ غیبی آواز سنائی دی، میں تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر دیتا ہوں جو بھلائیوں والے اور نیکیوں والے ہیں۔ اس وقت وہ مدینہ منورہ میں رونق افروز ہیں اور لوگوں کو نجات کا راستہ دکھاتے ہیں۔ وہ قرآن لے کر آئے ہیں جس میں یاسین اور حامیم والی صورتیں ہیں اور ان کے علاوہ بہت سی مفصل آیات بیانات ہیں۔ ان صورتوں نے حلال و حرام کے احکام کھول کر بیان کر دیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے اور نماز کا حکم دیتے ہیں، برے کاموں سے لوگوں کو منع کرتے ہیں اور ساری دنیا کی برائیوں کو مٹا رہے ہیں۔ اب میں نے پوچھا، اللہ تم پر رحمت نازل فرمائے، تم کون ہو؟ جواب ملا، میں ہوں مالک بن مالک، ایک جن جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجد کی طرف مسلمان جنوں کا امیر بنا کر بھیجا ہے۔ اس وادی سے گزر رہا تھا کہ تم کو وادی کے سردار جن سے پناہ مانگتے سنا، گویا تم اس کو اللہ کا شریک سمجھتے ہو۔ اس شرک کو برداشت کرنا میرے بس سے باہر تھا، اس لیے تم کو سمجھا رہا ہوں کہ اللہ کے سوا
کسی دوسرے کو مت پکارو۔ سیدھا راستہ صرف توحید ہی کا ہے۔ ہر مشکل اور مصیبت میں اللہ ہی کی پناہ ڈھونڈنی چاہیے۔ اے انسان، یہ ہدایت کا راستہ مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھایا ہے، اس لیے میں ان سے دل و جان سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے کہا، اے مالک، تمہاری باتیں سن کر میرے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا ہو گئی ہے۔ کاش اس وقت کوئی میرے اونٹوں کی حفاظت کرنے والا ہوتا تو میں مدینے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرتا۔ مالک نے کہا، تمہارے اونٹوں کی حفاظت کی ذمہ داری میں لیتا ہوں اور تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ان کو تمہارے گھر پہنچا دوں گا۔ چنانچہ میں ایک اونٹ پر سوار ہو کر مدینہ منورہ کی طرف چل پڑا۔ اس وقت مجھے مالک نے دعا دی کہ اللہ تیرے ساتھ ہو اور تو خیریت کے ساتھ منزل مقصود پر پہنچ جائے۔ تیری بھلائی اسی میں ہے کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور دین کے پھیلانے میں ان کی مدد کرے۔ آخر میں مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ یہ جمعے کا دن تھا اور میرے ورود مدینے کے وقت لوگ مسجد نبوی میں نماز جمعہ کی تیاری کر رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ جب لوگ نماز پڑھ لیں پھر مسجد میں جاؤں، چنانچہ اپنا اونٹ کسی مناسب جگہ باندھنے کے لیے چلا۔ اتنے میں دو صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری طرف آئے اور مجھ سے کہا کہ تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلاتے ہیں۔ میں نے اونٹ کو مسجد کے قریب باندھ دیا اور مسجد کے اندر داخل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھ کر فرمایا، تمہیں معلوم ہے کہ جس شیخ نے تمہارے اونٹوں کو تمہارے گھر پہنچانے کا ذمہ لیا تھا اس نے کیا کیا؟ اس نے وعدے کے مطابق تمہارے اونٹوں کو بحفاظت تمہارے گھر پہنچا دیا۔ میں نے کہا، اللہ اس پر اپنی رحمت نازل کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا، ہاں، اس پر اللہ کی رحمت ہو۔ پھر میں نے کلمہ توحید پڑھ کر اسلام کی نعمت حاصل کر لی، اور اس دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطبے میں یہ فرماتے سنا کہ جو شخص سنت کے مطابق اچھی طرح وضو کرے گا اور پھر احسن طریقے سے نماز ادا کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ قبول اسلام کے بعد حضرت خریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقتاً فوقتاً بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے اور فیضان نبوی سے بہرہ یاب ہوتے۔ نہایت نفیس مزاج اور خوش پوش تھے، اپنے آپ کو خوب بنا سنوار کر رکھتے تھے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی لمبی زلفوں اور نیچی ازار کو ناپسند فرمایا تو اپنی وضع قطع بالکل تبدیل کر لی اور قولاً و فعلاً ہر لحاظ سے ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اچھی آدمی بن گئے۔ رمضان 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا تو حضرت خریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سرفروشوں میں شامل تھے جن کو اس غزوے میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمر کعب ہونے پر اصحاب بدر کا محتم بالشان لقب حاصل ہوا۔ ان کے بھائی حضرت صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن فاتق نے بھی ان کے دوش بدوش اس غزوے میں داد شجاعت دی۔ یوں دونوں بھائیوں کو بدری ہونے کی لازوال سعادت نصیب ہو گئی۔ اگلے سال 3 ہجری میں حضرت خریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں بھی شریک ہوئے اور سر بکف ہو کر لڑے۔ عہد رسالت کے دوسرے غزوات میں حضرت خریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرکت کی تفصیل کتب سیر میں نہیں ملتی، لیکن ہمارا قیاس ہے کہ وہ ان سب میں یا بعض میں ضرور شریک ہوئے ہوں گے، کیونکہ وہ نہایت بہادر اور مخلص مسلمان تھے۔ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ میں لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں حضرت خریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام میں رومیوں کے خلاف کئی معرکوں میں سرفروشانہ حصہ لیا۔ کوفہ آباد ہوا تو وہاں اقامت اختیار کر لی۔ چند سال کے بعد کوفہ سے شام چلے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں مسلمانوں کی باہمی لڑائیوں میں انہوں نے مطلق کوئی حصہ نہ لیا۔ لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ جو شخص
کلمہ پڑھتا ہو اس سے مت لڑو۔ حضرت خریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام ہی میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت کے دوران وفات پائی۔